درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہرنا، اور شرع میں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں نیت کے ساتھ اللہ کے لیے رکنا، اور لغت میں اس کا معنی ہے نفس کو دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھنا، بچانا، روکے رکھنا۔ اعتکاف میں چونکہ انسان تنہائی میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو دنیاوی باتوں سے بچا کر رکھتا ہے، اس لیے اعتکاف ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے تعلق سے مختلف احادیث کے اندر بے شمار فضائل آئے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے اور وہ نیکی کے ہر درجے کا مستحق ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے تمام نیکیاں کر لی ہیں۔ اور امام بہقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ رمضان میں جو اعتکاف کرے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج کر لیے یا 2 عمرے کر لیے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب، دوسرا سنت موقدہ، اور تیسرا ہے مستحب۔ واجب تو وہ ہے جس کی کسی نے منت مانی ہو کہ میرا اگر فلاں کام پورا ہو جائے یا میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے تو میں 2 دن کا، 4 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ کسی نے منت مان لی اور اس کا کام ہو گیا تو اب اس پر اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور دوسرا ہے سنت موقدہ۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ 2 عشرے یہ مکمل ہونے والے ہیں رمضان کے، اور تیسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہونے والا ہے، اور اسی لیے ان مسائل کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے اعتکاف کرنے والے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور یہی وہ عشرہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے اندر آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت ہے، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے صرف 1 بار یا 2 بار کیا ہو، بلکہ ہمیشہ آپ ایسا کرتے تھے کہ ہر رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ 10 دن کا آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ سنت موقدہ ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مستحب۔ مستحب وہ ہے کہ جو کسی بھی وقت کر لیا جائے، اور چاہے بھلے سے تھوڑے دنوں کے لیے ہو، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ سنت، یہ مستحب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں واجب اور سنت موقدہ والا جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی اعتکاف والے کا روزہ دار ہونا شرط ہے۔ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہے، لیکن جو مستحب اعتکاف ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ اعتکاف والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔
تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رمضان میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یا جو واجب اعتکاف کیا جاتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، شرط ہے۔ اور جب اعتکاف کرنا چاہے تو چاہیے کہ رمضان کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اور پھر 30 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو چاند ہونے کے بعد مغرب کے بعد وہ مسجد سے باہر آ جائے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مرد اور عورتوں کے اعتکاف میں فرق یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، یعنی وہ جگہ جس جگہ کو عورتوں نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیا ہے اپنے گھر کے اندر، اسی جگہ میں رہ کر وہ اعتکاف کریں۔ اور دونوں کے مسائل عورتوں کے اور مردوں کے ملتے جلتے ہیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو، اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اعتکاف کی جگہ سے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے وہ باہر نہ آئے، اس جگہ سے نہ آئے۔ اگر وہ نکلا جان بوجھ کر یا انجانے میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھ گیا، لیکن کچھ ضرورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے اس جگہ سے باہر آنا پڑتا ہے۔ تو شریعت نے اس تعلق سے 2 حاجتیں رکھی ہیں کہ جن 2 حاجتوں کی بنیاد پر آپ اعتکاف کی جگہ سے کچھ دیر کے لیے یا ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ ان میں پہلی ہے حاجت طبعی، جس کو آپ ضرورت طبیعی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی کیا ہوتی ہے؟ یعنی طبیعت والی ضرورتیں، جیسے کسی کو پخانہ پیشاب کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، یا وضو کرنا ہے، یا کسی پر غسل فرض ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اسے ان ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ سے باہر آنا ہوگا۔ تو یہ حاجت طبعی ہے، ان ضرورت کے لیے وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ اور دوسری ہوتی ہے حاجت شرعی۔ حاجت شرعی کیا ہے؟ جیسے کہ جمعہ یا عید کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر آنا، مثال کے طور پر ایسی مسجد میں ہے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے، جماعت تو ہوتی ہے لیکن وہاں جمعہ نہیں ہوتا، یا عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضرورت شرعی ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی وہ اس جگہ سے آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے اپنی جگہ پر واپس لوٹنا ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف کرتے ہوئے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے تو جتنے دن کا اعتکاف اس کا بچا ہے اس کی قضا کرنا ضروری ہے، مرد پر بھی اور کیا ہے، عورتوں پر بھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، اور اس اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کریں، اور اعتکاف میں جب بیٹھ جائیں تو نیک اعمال کرتے رہیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے نہ تو اسے چاہیے نہ وہ بات چیت کرے اور نہ چپ رہے، مطلب یعنی دنیاوی نہ وہ باتیں کرے، دنیا کے لہو لہب میں مشغول نہ ہو۔ جیسا کہ آج کل دیکھا گیا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل کا سہارا لینے لگتے ہیں، یا دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ باہر سے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں گپے شپے لڑانے لگتے ہیں کہ کس طرح سے وقت کٹ جائے گا، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ گوشہ نشین ہو جائیں اور صرف کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھیں، وظیفے پڑھتے رہیں، علم دین پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، یہ سارے کام وہ کرتے رہیں۔ یعنی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت وہ عبادت میں گزاریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا ہے، بلا وجہ کیا ہے، دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہوں، اور عورتیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں
تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر میں گھوم سکتے ہیں، ٹہل سکتے ہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اس جگہ سے باہر نہ آئیں، بلکہ کھانا پینا چاہے مرد ہو یا عورت وہ اعتکاف کی جگہ میں ہی کریں گے۔ اور یہ کھانا پینا صرف اعتکاف کرنے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں کھائیں اور پئیں، لیکن ان کے علاوہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی انسان اگر مسجد میں کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اس لیے کہ اعتکاف کی نیت کرنے سے انسان کے لیے وہ مباح ہو جاتا ہے، لیکن کھانا پینے میں یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ کسی طرح بھی مسجد میں کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ ہونے پائے اور اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ایام کو اسی طرح سے برباد کرتے رہتے ہیں، کھیل کود میں ادھر ادھر۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس وقت ہو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو چاہیے کہ آپ کیا ہے اعتکاف میں بیٹھیں، اور اعتکاف کرنا یہ کیا ہے سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں، اگر چند لوگوں نے کر لیا تو سب کیا ہے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بیٹھ جائیں۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک موقع ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی جھنجھٹوں سے، الجھنوں سے، فکروں سے دور رکھ کر کیا ہے چند دن کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جائیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ دل کو کتنا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور پھر اس اعتکاف کرنے پر جو ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی کہ رمضان میں جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج کیے یا 2 عمرے کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس رمضان کی تمام عبادتوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوتوں کو، اور تمام اوراد و وظائف نیکیوں کو اللہ پاک